اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28ویں دن کی دعا کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے، اور آج کی دعا ہے اللہم وفر حظی فیہ من النوافل واکرمنی فیہ باحضار المسائل وقرب فیہ وسیلتی الیک من بین الوسائل یا من لا یشغلہ الحاح الملحین۔ اے معبود، آج کے دن نفلی عبادات سے مجھے بہت زیادہ حصہ دے، اور اس میں مجھے مسائل دین یاد کرنے سے عزت دے، اور اس میں تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر فرما۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والے غافل اے وہ ذات جسے اصرار کرنے کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ آج کی دعا میں کچھ خوبصورت مطالب بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو مطلب ہے، نفلی عبادات میں برکت اور اضافہ۔ دین مقدس اسلام میں جو عبادات ہم انجام دیتے ہیں ان کو دو حصوں میں ہی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ بعض وہ اعمال ہے جن کو ہم واجب کہتے ہیں، یا بعض لوگ فرض کہتے ہیں، جن میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے، مختلف انداز میں ان کو انجام دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو نماز ہر حالت میں واجب ہے، لیکن اگر کھڑا ہو کے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو پھر ٹیک لگا کے پڑھے، ٹیک لگا کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے اگر نہیں پڑھ سکتا ہے تو پھر لیٹ کے پڑھے۔ یعنی جتنا ممکن ہے نماز انسان کو انجام دینا، نماز پڑھنا انسان پر فرض ہے۔ اسی طرح سے ماہ مبارک میں روزے چند استثنائی لوگوں کے علاوہ باقی تمام پر واجب ہے۔ جن کے لیے شرعی عذر موجود ہے ان پر روزہ فرض نہیں ہے، ان کے علاوہ باقی سب پر رمضان کے روزے واجب ہے۔ اسی طرح سے مستطیع پر حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، یہ ساری چیزیں واجب ہے۔ ان کے مقابل میں کچھ اعمال ہیں جن کو مستحبات کہا جاتا ہے۔ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے واجبات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ مستحبات اور نوافل کو انجام دینا بھی ضروری ہے، اور انہی نوافل کو انجام دینے سے انسان سے جو گناہ انجام پاتا ہے، بعض اوقات انہی مستحبات کی وجہ سے وہ گناہ بھی انسان سے مٹ جاتا ہے۔ اس لیے دعا ہو رہی ہے اللہم وفر حظی فیہ من النوافل۔ یہ 28ویں دن کی دعا ہے۔ ابھی تک نوافل انجام نہیں دے سکے، مستحبات کو انجام دینے سے قاصر ہے، ابھی بھی 2-3 دن آپ کے پاس موجود ہے۔ ان دنوں میں خدا سے دعا کریں کہ زیادہ سے زیادہ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات کو بھی انجام دے دیں۔ خدا نے ہمارے لیے زندگی میں اتنا رزق نہیں دیا ہے کہ جس سے ہم زندہ رہ سکے۔ بس صرف پانی اور روٹی اگر خدا دے دیتا تو اسی سے انسان کی زندگی ہو سکتی تھی، لیکن ارحم الراحمین ذات نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت ترین وسائل ہمیں عطا کیے ہیں، بڑی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ تو جب خدا ہمیں اگر دے رہا ہے تو صرف قوت لا یموت نہیں، بلکہ زندگی کی تمام تر سہولیات خدا ہمیں فراہم کر رہا ہے، تو ان نعمتوں کے بدلے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، صرف واجب کے حد تک محدود نہ رہے بلکہ مستحبات کو بھی اپنی زندگی میں انجام دیتے رہیں۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور رات میں کچھ حصے عبادت میں جاگا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اگر آپ بھی مقام محمود پر فائز ہونا چاہتے ہیں، وہ مقام محمود جس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے وہ اور ہے، لیکن ہر انسان کے لیے اس انسان کے حساب سے مقام محمود موجود ہے۔ اگر آپ بھی نارمل زندگی سے ایک مقام محمود تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان نوافل کو، خصوصاً نماز تہجد کو نہ بھولے،
تلاوت قرآن زندگی کا حصہ بنائیں، غریبوں کی مدد کو زندگی کا حصہ بنائیں، صرف واجبات کو ادا کر کے اس پر اکتفا نہ کریں۔ اور دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، دینی مسائل کو سمجھنے اور یاد رکھنے کی عزت۔ یعنی یہ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جو جتنا علم رکھتا ہے ان جاہلوں کے مقابل میں یہ صاحب عزت ہے، لیکن جو جتنا علم رکھتا ہے وہ اتنا ہی صاحب عزت ہے، لیکن وہ کس چیز کا علم رکھتا ہے اس حساب سے بھی اس کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان دینی مسائل کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، دینی مسائل کو سمجھنے کی اگر یہ صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر وہ انسان باقیوں کی نسبت سے قابل احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو دین کو سمجھتا ہے وہ زندگی کو بھی سمجھتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ دشمن اور دوست میں پہچان بھی کر سکتا ہے، جو دین کو سمجھتا ہے وہ زندگی کی قدر اور قیمت کو بھی جانتا ہے، اور وہ دین کو جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ فضول اوقات اور لمحات میں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا۔ اور ہمیں دین سیکھنے کے بارے میں قرآن میں آیت بھی ملتی ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان سے جب بلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جس انسان کو دین کی سمجھ آ جائے تو پھر وہ انسان کامل انسانوں میں شامل ہو سکتا ہے، اس انسان سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے، اس انسان سے شر اور برائی اس کی امید کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ دین کو سمجھنے والا کبھی بھی برا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو ایک طرف دیندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے اذیت مصیبتوں کا اگر یہ سبب بن رہا ہے تو یہ نام و نہاد ایک انسان ہوگا، دین کی سمجھ اس کو ابھی تک نہیں آئی، دین صحیح سے اس نے سمجھا نہیں ہے۔ دین محبت کا نام ہے، دین احترام کا نام ہے، دین عزت کا نام ہے، دین خدمت خلق کا نام ہے، دین اللہ کی بندگی کا نام ہے، دین تباہی کا نام نہیں ہے، دین دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کا نام نہیں ہے، دین دوسروں سے ڈسکنیکٹ ہو کر رہنے کا نام نہیں ہے، دین معاشرے میں فساد پھیلانے کا کام، دین معاشرے میں فساد پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ اور دین اسلام خصوصاً اگر دین اسلام کی اگر آپ بات کریں، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی محبت ہے، احترام سے ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وجود مبارک ہے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے اس وجود مبارک کی وجہ سے جن خاندانوں میں صدیوں سے لڑائیاں جھگڑے چلے آ رہے تھے، آپ کے وجود مبارک کی وجہ سے ان میں صلح اور صفائی کا جو عمل شروع ہوا اور وہ شیر و شکر بن کر زندگی گزارنے لگے، اور ان کی زندگی میں محبتیں، احترام اور عزتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ بھی رسالت مآب کے ماننے والے ہیں تو پھر دین کو سمجھے، دین کو سمجھنے کے بعد ہر چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی، پھر بیہودہ باتوں سے آپ اجتناب کریں گے۔ اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ قرب الہی کے وسیلے کو خاص قربت عطا کرنا، یہ بھی دین کی ہی تعلیمات کا حصہ ہے کہ انسان کو بارگاہ الہی تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بھی یہ آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ کہ انسان اس دنیا میں کسی ان نون کنٹری میں اگر پہنچ جائے، ان نون پلیس پہ اگر پہنچ جائے تو وہ راستہ ڈھونڈنے کے لیے راستہ جاننے والوں سے ہی سوال کرتا ہے، اور بغیر اگر کسی سے سوال کیے اپنی منزل کی طرح رواں اگر ہونا چاہیں تو منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خصوصاً بہت بڑا کوئی شہر ہو اور ہر سڑک ایک جیسی ہو، مختلف قسم کے وہاں پر عمارتیں اگر موجود ہو، مختلف قسم کے لوگ اگر وہاں زندگی گزار رہے ہوں، تو اس وقت آپ کو خصوصاً اگر ان کی زبان بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس علاقے سے آپ واقفیت بھی نہیں رکھتے تو منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ آج کل کے زمانے میں گوگل سے مدد لیں گے، AI سے مدد لیں گے، لیکن پھر بھی مدد لے رہے ہیں، اس مدد سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اس دنیا کی زندگی میں کسی کے گھر تک پہنچنے کے لیے، کسی انسان سے ملنے کے لیے دوسروں کی مدد کے بغیر اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر وہ آخرت کی جو منزل ہے، آخرت جو پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے، وہاں پر جو سعادت ابدی آپ کو جو چاہیے، اس سعادت ابدی کے حصول کے لیے، اس سعادت تک
لے جانے والے افراد کے بارے میں آشنائی رکھنا ضروری ہے، ان کے بارے میں معرفت رکھنا ضروری ہے۔ وہی آپ کو بتا سکیں گے کہ زندگی کے کس موڑ پر کس طرف آپ نے جانا ہے۔ مختلف قسم کے سڑکیں اگر موجود ہو، مختلف قسم کی ترجیحات، مختلف قسم کے عقائد، مختلف قسم کے احکام اگر آپ کو سننے کو ملتے ہیں، ان میں سے کون سا حکم الہی ہے، کون سا راستہ خدا تک جاتا ہے، یہ سارے کے سارے وہی بتا سکتے ہیں کہ جن کو خدا نے نومینیٹ کیا ہے۔ اسی لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جائے، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، یہ بھی حقیقت میں وسیلے کو ہی بیان کر رہا ہے کہ ہمیں منزل تک اگر جانا ہے تو منزل کے جانے والوں سے رہنمائی بھی درکار ہوگی۔ اور آخر میں یا من لا یشغلہ الحاح الملحین، اے وہ ذات جسے بار بار اصرار کرنے والوں کا اصرار مشغول نہیں کرتا۔ یہ انسان دنیا میں اگر کسی ایک کام میں مصروف اگر ہو جاتا ہے، کوئی اور آواز دینا شروع کریں تو اس کو پتہ نہیں چلتا، لیکن چونکہ انسان محدود ہے، لیکن خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ پوری کائنات مل کے بھی بارگاہ الہی میں اگر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کی دعا کو سن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کو تعلیمات الہی کے مطابق گزاریں، اور آج کی اس دعا میں 4 جو مطالب بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے واجبات کے ساتھ نوافل کو انجام دینا، دوسرا دین کے مسائل سمجھنے میں انسان کو بہتری موجود ہوتی ہے، اور اللہ کے قرب کے لیے وسیلہ خاص چاہیے، اور اللہ ہر دعا کو قبول کرنے والا ہے اگر آپ کی دعا اس طرح سے ہو کہ وہ بارگاہ الہی تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔